والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين الغالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المكرومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. والصلاة والسلام على حسن المجتبى والحسين الشهيد كربلاء. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم المجرمين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. المحفل یاد رہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، خدا نے اپنی مخلوق کو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ ہدایت بلا واسطہ ہے اور یا وہ ہدایت با واسطہ، یعنی یا تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ کوئی ہادی ہو جو اس کو ہدایت کرے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں اس سے مراد صرف انسان نہیں بلکہ ہادیان الحق، اس سے ہٹ کے بھی خدا کی مخلوق کچھ ایسی ہے کہ جس کو خدا نے ہدایت دی اور وہ کسی کی ہدایت کی محتاج نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کبوتر کے انڈے لے لیں، ان کو مرغی کے نیچے رکھ دیں، اس سے جب بچے پیدا ہوں، بچے نکل آئیں، تو آپ ان کبوتر کے بچوں کو کبھی ان کی نسل نہ دیکھیں، کبھی ان کو ان کی نسل نہ دیکھنے دیں، لیکن جیسے ہی وہ کبوتر بڑھیں گے وہ اڑنا شروع کریں گے، وہ اپنی اصل پہ جائیں گے، ان کو مرغی کی صحابیت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کی صحبت میں رہے، اس کی صحابیت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے اپنی اصل پہ جانا ہے۔ تو اب یہ کس نے انہیں بتایا کہ تمہارا کام اڑنا ہے، تمہارا کام زمین پہ چلنا نہیں ہے، تم اڑنے والے مخلوق کو تمہارا یہ سلسلہ، تو یہ ہدایت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہدایت۔ اس کے علاوہ اور مثال کے طور پہ کیا ہے؟ چونٹی، خدا کی چھوٹی سی مخلوق۔ آپ اس کو دیکھیں، کبھی اس کا مشاہدہ کریں، اس کا بل جو ہے اس کو کھود کر، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ گندم ذخیرہ کرتی ہے تو اس کو دو ٹکڑے کر کے یہ ذخیرہ، اس کو دو ٹکڑے کر کے یہ ذخیرہ کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے گندم ثابت رکھ لی اور زمین سے گندم کو نمی ملی تو یہ میرا ذخیرہ برباد ہے۔
یہ میرا ذخیرہ برباد ہو جائے گا، لہذا تم ٹکڑے کر کے رکھو، میرا ذخیرہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کی برعکس کشتی دھنیا، دھنیے کو یہ 4 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، اس کو 4 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کو علم ہے اگر اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھا اور اس کو پانی کی نمی پہنچی تو یہ میرا ذخیرہ خراب ہے۔ اب بتائیں کہ کس زری یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے، کس کو یہ پتا؟ یہ خالق کی صنعائی ہے، خالق کی قدرت ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کو اس کے مطابق ہدایت دے۔ پھر اگر کبھی شیعہ گھر جانے کا، دور جانے کا اتفاق ہوا ہو، یا تصویروں میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایک پرندہ ہے، اس کے اس جگہ پہ گوشت لٹک رہا ہوگا گردن پہ، یا وہ گوشت نہیں، وہ اصل ایک مشکیزہ ہے، خالی جگہ ہے، وہ ایک مشکیزہ ہے، خالی توجہ ہے نا۔ اس کا کام کیا ہے کہ خدا نے اس کو جو ہدایت کی اور جو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ نہر یا دریا پہ جاتا ہے، وہاں سے اپنے اس مشکیزے کو بھرتا ہے، اور مشکیزے کو بھرنے کے بعد ایسی جگہ وہ صحرا میں جاتا ہے جہاں نزدیک پانی نہیں ہوتا، وہاں وہ لیٹ جاتا ہے، اپنا منہ کھول لیتا ہے اور اپنا منہ کھول کر اس طرح سے رکھتا ہے کہ نزدیک کے جتنے چھوٹے پرندے جانور وغیرہ ہیں وہ سب کے سب آتے ہیں اور اس کے منہ سے پانی پی کے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر پانی ختم ہوتا ہے، پھر دریا یا نہر پہ جائے گا، پھر پانی کا بھر کے لاتا ہے، پھر آ کے لیٹ جاتا ہے۔ تو اس کی عبادت اور زندگی اس کو ہدایت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ میں وہ خدا کی کبھی یقیناً اور سنائی میں کبھی غور کر کے دیکھیں، یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے حیوانات کو، پرندوں کو کس قسم کی ہدایت دی۔ پھر آپ کو ایک اور پرندہ بتاتا ہوں، سمجھے نا؟ گھبرا تو نہیں گئے، کیونکہ یہ چیزیں خدا کی صنعائی ضروری ہے انسان کے لیے۔ ایک پرندہ ہے جسے عربی میں کہتے ہیں نس، فارسی میں اسے کہتے ہیں موسیقار، اردو میں کہتے ہیں اسے آتش زن۔ عربی میں نس، فارسی میں موسیقار اور اردو میں آتش زن۔ اس کی چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں، یہ چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں، اور اس نے کبھی اپنی جو ہم جنس مخلوق کو نہیں دیکھا۔ جب نہیں دیکھا تو پھر یہ پڑھتا بڑھتا کیسے ہے، اس کی نسل کیسے چلتی، اس کی نسل کیسے چلتی، توجہ ہے نا؟ تو یاد رکھیں اس کی نسل کا طریقہ یہ ہے، یہ اکثر دریاؤں اور سمندروں کے کنارے رہتا ہے۔ جس وقت اس کا بڑھاپا آتا ہے، جس وقت اس کا بڑھاپا آتا ہے تو یہ جتنی مسکر قسم کی نشہ بوٹیاں ہیں ان کو لا کے ایک جگہ جمع کرتا ہے، اور پھر خشک لکڑیاں لا کے ان کے درمیان میں جمع کرتا ہے۔ یعنی وہ مسکر جو بوٹیاں ہیں وہ پیچھے اور درمیان میں یہ خشک لکڑیاں لا کے جمع کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ وہاں پہ جب لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر یہ راگ الاپنا شروع کرتا ہے۔ جو یہ راگ الاپتا ہے اس راگ کے الاپنے کی وجہ سے ان لکڑیوں میں آگ لگتی ہے اور یہ اس میں جل کے مر جاتا ہے، یہ اس میں جل کے مر جاتا ہے۔ اس کی راگ سے خدا ایک انڈا پیدا کرتا ہے، اس کی راگ سے خدا ایک انڈا پیدا کرتا ہے، اس انڈے سے پھر بچہ نکلتا ہے۔ ابتدائی خوراک چونکہ ان کی نشاور بوٹیاں ہیں، لہذا وہ جو اس کا مرنے والا باپ سمجھے، دادا سمجھے، جو بھی سمجھے، وہ اس کے لیے جمع کر گیا تھا، بچپن میں ان کو استفادہ کرتا ہے
اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. اب بتائیں اس کو کس نے کہا کہ تم نے اپنے آنے والی نسل کے لیے ذخیرہ جمع کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی ہے؟ تو یہ اس قادر مطلق کی شان ہے. اور اس طرح کی آپ مثالیں دیکھتے جائیں تو آپ حیران رہیں گے کہ قادر مطلق نے اپنے پرندوں کو، اپنے حیوانوں کو کن کن چیزوں سے اور کس طرح سے مزین کیا. صلوات پڑھیں تو اصل کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے جو انسان نہیں ہے لیکن خدا کی طرف اس کو ہدایت ہے. اب آ جائیں حاجیان الحق کی طرف، انسانوں کی طرف. تو انسانوں کو جو خدا نے ہدایت دی وہ انسان کی عقل سے بھی بلند. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا بچنا توجہ ہے، آپ کا بچپنا، اور جب آپ 7 ماہ کے ہوئے، 7 ماہ کے، تو ماں نے سوچا کہ میں اسے معلم کے پاس جاؤں. سوچنے کی بات ہے کہ 7 ماہ اور بچے کو معلم کے پاس. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معصوم ہیں ان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 ماہ 1 سال کے برابر یہ بڑھتا ہے. 1 ماہ میں 1 سال کے برابر یہ بڑھتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معلم کے پاس. معلم کہا ایک حرف ابجد، حرف ابجد پڑھو، علی بات. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حل انت تعرف حرف ابجد، کیا تم حرف ابجد کو جانتے ہو؟ اب یہ حیران ہے یہ کیا؟ آپ نے کہا میں سکھا دوں. کون کہہ رہا ہے؟ ظاہر 7 ماہ کا بچہ، میں سکھا دوں. اب معلم حیران ہو کر پوچھتا ہے تو کون ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. اب معلم حیران رہ گیا کہ میں تو اس سے سیکھ سکتا ہوں، میں نے اس کو سکھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال جو ہے امام علی علیہ السلام، آپ کا بچپنا، آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کا بھی بچپنا تھا. یہ آپ کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ اپنا دفاع اور اپنی محافظت. اس طرح کرو ان کے ساتھ تعلیم کے بہانے ایک ایسا معلم لگا دو جو ان تک لوگوں کو نہ آنے دے، اور معلم ان کا ایسا دماغ گھمائے، ان کو ایسی تعلیم دے کہ یہ کبھی حکومت کی مخالفت کا سوچے. اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کو بغداد سے بلایا گیا. یحییٰ بن اقسم کو بغداد سے بلایا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ایک تو اس کو ایسی تعلیم دینی ہے کہ حکومت کا موافق رہے اور اس کے ذہن میں اور کوئی بات نہ ہے، اور دوسرا لوگ ان کے قریب نہ آ سکے تاکہ مقامی امامت کو نہ سمجھ. اب انہوں نے یہ چال چلی، یحییٰ بن اقسم نے سلسلہ شروع کیا. اب ایک دن کچھ علماء ہیں، انہوں نے کہا ہاں بھائی بتائیں وہ ہاشمی غلام ابھی کہتے ہیں بچے ہاشمی غلام کا کیا حال ہے؟ کتنی تربیت کی تو نے؟ توجہ ہے، کتنی تربیت کی تو نے؟ اب کہتا ہے اسے غلام نہ کہو، اسے سردار. اسے غلام نہ کہو، اسے سردار کہو. آپ کیسے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں؟
میں جب بھی کوئی اسے تعلیم کی بات کرتا ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں، وہ پورے کا پورا باپ میرے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، وہ میرے سامنے پورے کا پورا باپ کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ میں اس کو سکھا نہیں رہا، بلکہ میں تو اس سے سیکھ رہا۔ یہ ہے ہادیان الی الحق، جو خدا کے درس گاہ سے پڑھ کے ہیں، دنیا میں کسی کے سامنے انہوں نے زانو ادب طے نہیں کی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اتنا بڑا خود کا عالم وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میں تو سیکھا۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ جب کچھ بڑے ہوئے تو والدہ نے سوچا کہ اس کو کام سکھائیں۔ وہ زمانہ جو تھا وہ رنگریزی کا زمانہ تھا، رنگ کرنے کا۔ تو ایک انگریز کے پاس والدہ لے کے گئی اور جا کے کہا کہ ہاں بھائی یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ اپنا انگریزی کا کام سکھا دے۔ اور جو ہے نا گھبراتے ہیں، یہ سادہ باتیں سنیں خدا یاد ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد بٹھایا، چند دن گزرے دیکھے، اس کو کام پڑ گیا اور کہا کہ عیسیٰ یہ یاد رکھو، یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ پانی پڑا ہوا ہے، ہر کپڑے کے ساتھ جس طرح کا اس کے رنگ کرنا ہے وہ دھاگا بندھا ہوا ہے، تو میرے آنے تک جتنا ہو سکے یہ کر دیں، جتنا ہو سکے یہ کر دیں۔ اب وہ چلا گیا، جب واپس آیا تو پوچھا کپڑے رنگ ہو گئے؟ کہا ہو رہے ہیں۔ کہا کہاں؟ اب وہ جائے دیکھے جا کے برتن، اب اس سر پیٹ کے بیٹھ جاؤ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ سارے کپڑے ایک ہی ٹب میں ایک ہی وقت میں اور رنگ ڈال دیے، یہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ اچھا ایک کپڑے میں نے کہا ہاں اس کا کون سا رنگ کھلا ہے؟ کہا یہ دیکھو یہ وہی ہے۔ ایک ایک کپڑا نکالتے گئے، پوچھتے گئے اور وہی رنگ ہوتا گیا۔ تو یہ ہے اس کا کمال، ہادی الی الحق، ہادی الی الحق۔ اور جو میں نے آیت پڑھی وہ بھی کیا ہے کہ دو چیزوں کی طرف قرآن نے رہنمائی کی۔ اگر تم کامیاب زندگی چاہتے ہو تو قرآن نے ایک آپ کو اصول دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلا کیا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور سچوں کے ساتھ یعنی ہادیان الی الحق کے ساتھ، ہادیان الی الحق کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہادیان الی الحق کہتے ہیں کہ ان سے جو تم ہدایت چاہو گے وہ تمہیں ہدایت دیں گے، وہ تمہیں ہدایت دیتے رہیں گے۔ اور پھر سوچیں کی بات ہے کہ لوگوں نے ہدایت لی، ہاں پاک پیغمبر کا زمانہ ہے، خلافت اول کا زمانہ، پاک پیغمبر کا دنیا سے رحلت ہو گئی، خلافت اول کا زمانہ ہے۔ ایک یہودی آیا، اور جو ہے نا ایک یہودی آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ ہاں مسلمانوں میں یہودی ہوں، میرے کچھ سوال ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں مسلمان ہو جائیں، جواب دے دیں مسلمان ہو جاؤں گے۔ آپ سوال کرو، اچھا میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں،